طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت بمنزلت کعبہ فی امتی صلوات بآواز بلند نعرہ تکبیر موالیان حیدر کرار اکثر مجالس میں یہ جملہ عبادتاً عرض کرتا ہوں کہ کوئی اور مسلمان اللہ کا شکر ادا کرے یا نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے. توجہ پوری چاہوں گا. کوئی اور مسلمان جو مجلس روکنے والے ہیں، جو ماتم پہ فتوے دیتے ہیں، جن کے ہاں عزاداری بدعت ہے، وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے، لیکن جو عزاداری کو واجب سمجھتے ہو، عزاداری کو اجر رسالت سمجھتے ہو، جو مظلوم حسین کا ماتم کبھی ہاتھ سے کرتے ہو کبھی زنجیر سے کرتے ہو، ہم پہ واجب ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. توجہ پوری چاہوں گا. ہم پہ واجب ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. کیوں؟ جو احسان اللہ نے ہم غریبوں پہ کیا ہے وہ کسی اور پہ کیا ہی نہیں. یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک جیسے 14 محمد عطا کیے. بڑی مہربانی. جس اللہ نے ہمیں 14 محمد عطا کیے ہیں اس کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. آپ میں سے جسے رزق 14 عطا کرتے ہیں، جسے عزت 14 عطا کرتے ہیں، جسے وقار 14 عطا کرتے ہیں، جسے اولاد 14 عطا کرتے ہیں، جس کے مالک وارث 14 ہے، وہ 14 کے خالق کا نام اتنی قوت سے لے گا کہ 14 ہم پہ راضی ہو جائے. مل کے یک زباں ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. حضور کل کی مجلس میں جو احباب رات تشریف فرما تھے، میں نے حضرت یونس علیہ نبینا کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایک لمحہ دیر سے علی ولی اللہ پڑھا تھا. توجہ ہے. آج کسی عزیز نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ نے یہ روایت کہاں سے پڑھی؟ توجہ ہے قبلہ. اس کا حق بنتا ہے. اگر آپ میرا ساتھ دیں اور ایک بار ویسے صلوات پڑھیں جیسے مدرسوں میں پڑھی جاتی ہے. کل کی مجلس سے ربط قائم کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ روایت میں نے مدینۃ المعاجز سے پڑھی تھی اور اس کتاب کا اردو ترجمہ معجزات آل محمد کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے. توجہ ہے نا کہ اور اس کتاب کے مطابق اس روایت کے راوی کوئی اور نہیں، تیرے میرے چوتھے وارث امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. توجہ ہے قبلہ. امام سے وہ روایت ہے کہ جس میں امام نے اس مچھلی سے گفتگو کی تھی. توجہ ہے نا قبلہ. اس مچھلی سے خود جا کے گفتگو تھی. وہ اعتراض اس دور میں اس بندے نے کیا تھا کہ جو بچہ نہیں تھا لیکن اپنے باپ کے حکمران بن جانے کی وجہ سے مدینے کے بچوں کو تنگ کیا کرتا تھا. توجہ ہے نا قبلہ. میں نے بڑے قریب سے گزر جانا ہے. توجہ آپ نے فرمانی. دیکھنا یہ کہ آپ میں سے ہسٹری تاریخ یاد کس کس کو ہے. وہ مدینے کے چوک میں آیا تھا. توجہ ہے نا قبلہ. سارے چلے گئے لیکن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ ہے قبلہ، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہی کھڑے رہے. اس نے کہا کہ سارے جو چلے گئے ہیں آپ کیوں نہیں لے گئے؟ آپ تشریف کیوں نہیں لے گئے؟ تو سرکار نے فرمایا جو چلے گئے وہ تمہاری ریت ہے. توجہ ہے نا قبلہ. اس نے کہا اور آپ کہا تیری کیا اوقات ہے؟ تیرا تو باپ بھی ہمارا نوکر ہے. توجہ ہے نا. تیرا تو باپ بھی ہمارا نوکر ہے. اس کو اب غصہ آ گیا. اس نے کہا ہم نے تو اس کے بابا کو سرکاری حکومت میں کوئی عہدہ ہی نہیں دیا
और ये कह रहे कि मेरा बाप जो बड़ा सख्त मिजाज हुक्मरान है वो भी इनका नौकर है। इसके चेहरे पे गुस्सा, ये मस्जिद में आया, मस्जिद में बाप नहीं था, घर गया। जब घर गया बाप बैठा हुआ था, इसने कहा बाबा वो बड़ी ज्यादती हो गई। उसने कहा क्या हुआ? कहा वो जो मौला अली का बेटा है उसने मुझे ये कहा है कि तेरी क्या औकात है, तेरा तो बाप भी हमारा नौकर है। तवज्जो है किबला। इसके बाप ने कहा फिर इसमें तू नाराज क्यों हो रहा है? उसने कहा देखिए उसके बाप के पास कोई ओहदा नहीं, आप हुक्मरान वक्त हैं, वो ये कह रहा है कि आप उसके नौकर हैं। इसके बाप ने अजीब बात की, कहने लगा बेटा घबरा नहीं, मुझे रसूल अल्लाह की हदीस याद आ गई है। तवज्जो है किबला। रसूल अल्लाह की हदीस याद आ गई है कि रसूल ने फरमाया जब तुम्हें गुस्सा आए तो पहले वजू कर लिया करो। तवज्जो है। बेटा हैरान हो गया, उसने कहा बाबा मुझे अब गुस्सा तो रह कोई नहीं गया, मुझे तो हैरत हुई है। उसने कहा हैरत किस बात की? इसने कहा आपने तो नबी के मुंह पे कह दिया था कि हमें अल्लाह की किताब का तवज्जो है किबला, आपने तो नबी के मुंह पे कह दिया था और आज हदीस की बात करते हो। कहने लगा मैं हूं नजरिया जरूरत का बानी। तवज्जो नहीं फरमाई, अल्लाह जाने कौन सा। मैं हूं नजरिया जरूरत का बानी, मुझे पता है कब क्या कहना है। उस वक्त अगर नबी की मानता आज हुक्मरान ही ना होता। तवज्जो है ना किबला। बहरहाल बात करने का मकसद है कि आपको याद आ जाए एतराज किसने किया। इसने उस वक्त एतराज किया और गया इमाम सज्जाद के पास, कहने लगा मौला मुझे पता चला है कि आप हजरत यूनुस अलैहि नबी ना का वाकया बयान करते हैं और साथ ये कहते हैं कि वजह यह थी। सरकार ने मुस्कुरा के कहा मुझे बता वो वाकया तुझे मैं सुनाऊं या वो मछली सुनाए। तवज्जो है कि अल्लाह जाने कौन सुन रहा है, या वो मछली सुनाए। हैरान होकर कहता है मौला आप उस मछली से वाकिफ हैं? सरकार ने कहा मैं उसकी नस्लों से वाकिफ हूं। तवज्जो। तवज्जो है किबला। अच्छा नारा पवा एक कदा ही मारे जे पर रुल के मारे जे, रल के कट्ठे होके, अद्धे बंदे चुप होता ना। तवज्जो पूरी चाहूंगा, इब्तदाए मजलिस है। हजूर मौला ने इसे कहा मेरे हाथ पे हाथ रख। इसने हाथ पे हाथ रखा, कहा आंखें बंद कर। इसने आंखें बंद की। पहला कदम बैतुल शरफ मौला सज्जाद में था, दूसरा कदम उठाया। सरकार ने कहा आंखें खोल। आंखें खोली, एक बहुत बड़ा दरिया था। तवज्जो है किबला। बहुत बड़ा दरिया। दरिया के किनारे आके मौला ने मछली को उसका नाम से आवाज दी, फरमाया नून। नून नाम की एक मछली ज़ाहिर हुई, बहुत बुलंद कामत मछली। अब उसने गुफ्तगू की, मौला को सलाम किया। मौला ने कहा नहीं मेरी जुबान में गुफ्तगू, तेरी जुबान में गुफ्तगू नहीं चलेगी। उसने कहा मौला क्यों? कहा मैं समझता हूं ये नहीं समझेगा। तवज्जो पूरी समझूंगा चाहूंगा आप हजरात की, जिस मकसद के लिए मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूं। मौला ने कहा तू इंसानों की जुबान में बात कर। तवज्जो है किबला। मछली ने इंसानों की जुबान बोलना शुरू की। मछली ने इंसानों की जुबान बोलना शुरू की। आजकल तो हम खुद कफील हो गए, पहले हमले बाहर से आते थे, आजकल अजीब मुकद्दर है, खाते भी मौला का है, भौंकते भी मौला को है। तवज्जो है कि जी इनके पास इख्तियार नहीं। वो खुदा का खौफ खाया करो, आले मोहम्मद को तस्लीम किया करो। मैंने एक मजलिस में कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब मुर्दे जिंदा कर रहे थे तो मौला ने बाएं पांव की ठोकर मारी और कहा कुम बे इज़्नी। तवज्जो पूरी चाहूंगा, क्या कहा? कुम बे इज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा मुजम्मिल हुसैन इस तरह ना क्या करो, जिंदगी मौत पे अल्लाह का आदर है। मौला अली ने यह नहीं कहा था कि कुम बे इज़्नी, बल्कि मौला अली ने कहा था कुम बे इज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से उठ। मैंने कहा मौली साहब बात यह है कि आप नाराज हो जाते हो, सोचते नहीं हो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा ये तो मौला अली की मेहरबानी थी। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। ये तो मौला की मेहरबानी थी कि मौला ने कह दिया कुम बेइज़्नी कहा या कुम बेइज़्निल्लाह कहा। मैंने कहा अगर ये कुछ भी ना कहें, अगर ये कुछ भी ना कहें, फिर भी जो ये चाहे हो जाता है। कहने लगा कैसे? मैंने कहा चलो तुम ये तो मानते हो ना कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुर्दे जिंदा किए, उन्हें जिंदा करने के लिए मौला ने यह कहा था कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। और यह भी तुम मानते हो कि वो जो मुर्दे जिंदा हुए पहले जिंदा थे। थोड़ा सा जागना खुदा के लिए, पहले जिंदा थे फिर मर गए, मौला ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिए। उसने कहा, मैंने कहा मामून रशीद के दरबार में
تھوڑا سا جاگنا، خدا کے لیے محنت ضائع نہ کرنا۔ مامون رشید کے دربار میں امام رضا علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا تھا، مولوی کہتا ہے کون سا معجزہ؟ میں نے کہا جب دسترخوان پہ بلایا امام رضا کو اور دنیا بھر کے بڑے بڑے جادوگر شوبداباد اس نے بلا لی۔ توجہ ہے قبلہ، واقعہ آپ نے سنا ہے نا، نتیجہ میں نے ذرا بدل کے دینا ہے۔ میں نے کہا سارے شوبداباد آ گئے، مولا نے دسترخوان پہ بیٹھ کے برتن سے لقمہ اٹھانا چاہا، انہوں نے شوبدہ کیا، برتن ایک طرف ہو گیا، مولا نے صبر کیا۔ توجہ ہے قبلہ، پھر انہوں نے اٹھانا چاہا، پھر شوبداباد نے توجہ ہے نا، پھر برتن ایک طرف ہو گیا، پھر مولا نے صبر کیا۔ جب 3 بار اس نے شوبدہ دکھا لیا اور باز نہ آیا، اب مولا رضا نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، وہاں ایک تصویر تھی، خدا کے لیے جاگنا، وہ تصویر مردہ شیر کی نہیں تھی نہ زندہ شیر کی تھی، بس دھاگے سے بنی ہوئی ایک تصویر تھی جس میں کبھی زندگی رہی، غور نہیں فرما رہے آپ، جس میں کبھی زندگی رہی نہیں تھی، اس کے پاس زندگی کبھی تھی نہیں، وہ تو ایک تصویر تھی۔ رضا شہنشاہ کی آنکھیں اٹھی، سرکار نے تصویر کو دیکھا، بس دیکھنا تھا، تصویر شیر بنی۔ توجہ توجہ ہے نا کہ تصویر شیر بنی۔ جتنے منکرین ولایت وہاں بیٹھے تھے انہیں کھایا، بادشاہ کو کچھ نہیں کہا کیونکہ مولا نے حکم ہی نہیں دیا تھا، کھا کے واپس تصویر، توجہ ہے قبلہ، پھر تصویر بن گئی، اس کو غش آ گئی۔ جب مامون کو ہوش آیا اس نے کہا مولا یہ بڑی دور سے بلائے تھے، مجھے معاف کر دیں، یہ بندے کیسے دوں گا؟ سرکار نے کہا یہ فیصلہ اس وقت ہوگا حشر کے میدان میں۔ کہا کیسے؟ کہا اگر موسیٰ علیہ السلام کے ازدر نے جو عصا اژدہا بنا تھا فرعون کے دربار میں کھائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ اگلے تو یہ بھی اگلے جائیں گے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ میں نے کہا مولوی آپ بتا، یہاں تو بولا ہی کچھ نہیں، امام نے کچھ کہا ہی نہیں، نہ اپنے حکم سے نہ اللہ کے حکم سے، اور جو تصویر تھی وہ کبھی زندہ تھی نہیں، وہ تو لاش تھی۔ تجھے سمجھ نہیں آئی؟ اللہ نے کائنات بنا کے کائنات کو حکم دیا ہے کہ 14 چاہے حکم دے چاہے ارادہ کرے، میرا وہ ہے جو ان کے ارادے کو تسلیم کر لے۔ جو ہے نا قبلہ، مولا علی دین کا نام ہے، مولا علی ایمان کا نام ہے۔ برادر محترم جعفر جتوئی صاحب بھی تشریف فرما ہے، توجہ ہے نا قبلہ۔ فتوے لگتے رہیں گے، ہم پڑھتے رہیں گے۔ کیوں؟ دین مولوی کا نہیں، دین اللہ نے بنایا، مصطفیٰ نے پہنچایا، علی اور اس کے 11 بیٹوں نے بچایا۔ توجہ ہے نا قبلہ۔ دین میں غیر معصوم کا کوئی مقام نہیں۔ مولوی، عالم، محقق، مناظر، مؤلف، محدث، مجتہد، یہ جہاں جہاں بھی ہوں قابل عزت ہیں، قابل تکریم ہیں، لیکن کب تک؟ میں دنیا کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ وزیر اعظم نے اپنے کچھ فیکٹریز رکھے ہوتے، پولیٹیکل فیکٹری، ایڈمنسٹریشن فیکٹری، توجہ ہے قبلہ، کچھ ایڈوائزر ہوتے، معاون خصوصی۔ جب تک وہ یہ کہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وزیر اعظم کے حکم سے کر رہے ہیں، کام چلتا رہتا ہے۔ جہاں کہیں جا کے کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ جناب وزیر اعظم نہیں چاہتا، میں یہ کر دیتا ہوں۔ ابھی پچھلی دنوں سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ فلاں افسر کو فلاں جگہ پہ لگا دو، وہ سیکریٹری خود وزیر اعظم نے لگایا تھا۔ غور کرنا ذرا میری بات کو، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، خود لگایا تھا۔ اس نے وزیر اعظم سے پوچھے بغیر اس کے تبادلے کے آرڈر کر دیے، وہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوا۔ محترم تبدیل بھی ہو چکے ہیں، غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اتنا پاورفل سیکٹری تھا، کہاں اسٹیبلشمنٹ کا سیکٹری، اور آج کل کہیں اور محکمے میں۔ کیوں یہ کیوں ہوا؟ کہ اسے لگایا وزیر اعظم نے تھا،
उसने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये तासुर देने की कोशिश की कि मुझे वजीर आजम की परवाह नहीं, हम जितने जाकिर हैं, जितने मौलवी हैं, जितने मुहक्किक हैं, जितने मनाज़िर हैं,